یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، کیا جب بندہ صبح کا سویرا کرتا ہے، جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے اٹھنے سے پہلے دو فرشتے اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں۔ دو فرشتے، ایک فرشتہ جو ہے وہ سخی کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اور جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا فرشتہ اور کہتا مالک مولا اس کو اچھا بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا الہی جس نے جو بخیل ہے، یعنی جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو بخیل کو کہتا ہے الہی اس کو بربادی عطا کر دے۔ کیا کہتا فرشتہ؟ اس کو بربادی عطا کر دے، یعنی اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت عطا نہ فرما۔ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے اپنے روزگاری کے اندر ایسے ہوں گے جو بخیل لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کی سماج کے لوگ صحیح معنوں میں عزت نہیں کرتے، حالانکہ کہ ان کے پاس دولت بہت کچھ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا، مگر ایک معمولی انسان بھی جو روزانہ لاری چلا رہا ہے وہ بھی اس انسان کو عزت نہیں دیتا، بخیل کو۔ اور سخی جو ہوتا نا، سخی جو ہوتا وہ اگر غریب بھی ہوتا تو بڑے سے بڑے مالدار بھی اس کو عزت دیتا، اس کو عزت دیتا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تبارک عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ سخاوت جو ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں سنو، اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سخاوت کو پیدا کیا تو اس کو ایک مرد کی صورت عطا فرمائی، ایک انسان کی صورت اس کو عطا فرمائی۔ جب سخاوت کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو مرد کی صورت عطا فرمائی اور اس کی اصل کو طوبہ درخت کی جڑ سے اللہ نے جوڑا۔ طوبہ درخت جو ہے وہ جنت کے اندر ہے، طوبہ درخت جو ہے وہ جنت کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی جڑ کو، اس کو طوبہ درخت کی جڑ سے جوڑا اور اس کی ٹہنیوں کو سدرۃ المنتہا کی ٹہنیوں سے مضبوط کیا۔ جو سدرۃ المنتہا جو درخت ہے جہاں سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا قائم مقام ہے، آپ رہتے ہیں جس جگہ پر، تو سدرۃ المنتہا کی جو ٹہنیاں ہیں تو اس کی ٹہنیوں سے اس ٹہنی کو اور مضبوط کیا اور اس کی بعد شاخوں کو اللہ نے دنیا کی طرف کو جھکا دیا، دنیا کی طرف کو جھکا دیا، دنیا کی طرف کو اللہ رب العزت نے بعد شاخوں کو جھکا دیا۔ تو جو شخص اس کی ایک ٹہنی بھی پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور فرماتے سنو بے شک سخاوت ایمان ہی سے ہے۔ کیا ہے؟ سخاوت ایمان ہی سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ کیا ہے؟ جو ایمان والا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ سخاوت ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بخل کو پیدا کیا، یعنی بخل کو پیدا کیا، جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اپنے غضب سے پیدا کیا۔ اللہ نے اس کو اپنے غضب سے پیدا کیا۔ اور فرماتے اور اس کی اصل کو شجر زقوم، یہ زقوم جو ہے جہنم کے ایک درخت کا نام، زقوم۔ اور آسان کر دوں، وہ اس کا پھل آج دنیا میں ہم تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ زقوم جو پھل ہے اس کو کیا کہتے ہیں، بازاروں میں ملتا ہے، وہ لال ہوتا ہے، اسٹرابیری۔ جو اسٹرابیری جو پھل ہے نا تو وہ زقوم ہے۔ اسٹرابیری جو پھل ہے وہ جہنم کے پھل میں سے ایک پھل ہے، وہ زقوم ہے۔ اس کا نام، اس کا باقاعدہ پورا ذکر قرآن مجید میں
سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہ کانٹوں دار درخت ہے، کانٹوں دار یہ پھل ہے۔ جہنمیوں کو جب بھوک لگے گی تو اللہ رب العزت ان کو کھلائے گا، وہ کھانے کے لیے مانگیں گے تو وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جہنم کو پھل کھلایا جائے گا، تو ان کے حلق میں جا کر وہ اٹک جائے گا، حلق میں اٹک جائے گا۔ اس کو اتارنے کے لیے جب پانی مانگیں گے تو ان کو پانی پلایا جائے گا۔ آقا فرماتے جب پانی ان کو پلایا جائے گا تو جتنی پیٹ کا اندر جو بھی معاملات پورا سسٹم جو ہے وہ پخانے کے راستے سے نکل جائے گا، پخانے کے راستے سے سارا پورا جتنا پیٹ کے اندر آتے وغیرہ جو بھی پورا جو سسٹم ہے یہ سارا نکل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پناہ میں رکھے اپنی۔ فرماتے کہ اس کی شاخوں کو اللہ رب العزت نے زقوم سے مضبوط کر دیا ہے، اور اس کی کچھ شاخیں اللہ نے دنیا کی طرف جھکا دی، تو جس نے اس کی شاخوں کو پکڑ لیا، اس کی شاخ میں سے بھی ایک شاخ کو پکڑ لیا، وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا، جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ تو دوستو اللہ دولت دے، بہت اچھی بات ہے، دولت ہونی چاہیے۔ آج کا دنیا کا جو کام ہے وہ بلا پیسے سے نہیں چلتا ہے، بلا پیسے سے نہیں چلتا ہے۔ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ بلا پیسے سے نہیں چلے گی، پیسہ ہونا چاہیے۔ مگر جب پیسہ اللہ رب العزت دے تو دل سیدنا عثمان غنی والا دے۔ اللہ پیسہ دے، پیسہ بری چیز نہیں ہے، پیسے سے سارا سسٹم چلتا ہے۔ بھئی جو اتنی بڑی ہم تو نے مسجد جو بنائی ہے یہ پیسے سے بنی ہے نا، جتنے جو دین کے کام چل رہے ہیں وہ پیسے سے دین کے کام چل رہے ہیں، سب فری فنڈ میں چل رہے ہیں۔ تو جو بھی معاملات جو چل رہے ہیں دین کے یا دنیا بھی جو ہمارے معاملات چلے وہ پیسے سے چلے، مگر پیسے ہو، مگر جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو پھر کنجوسی نہیں کی جائے، پھر کنجوسی نہیں کی جائے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کی باری آ جائے تو پھر کنجوسی نہیں کی جائے، کیونکہ دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے ہم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان کو بے حساب رزق عطا فرمائے۔ اور جو ہماری ذات پر بھروسہ نہیں کرتا پھر ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ رب العزت تنگ کر دیتا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی میں لگا رہتا، ہائے میرا مال، ہائے میرا مال، حتیٰ کہ ایک دن وہ آتا ہے کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، مال وارثوں میں بڑھ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، مال کس میں بڑھ جاتا ہے؟ وارثوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مال وہی ہے یا تو جو اس نے کھا لیا اور کھا کے ختم کر دیا، یا اس نے جو پہن لیا اور پہن کے اس نے پرانا کر دیا، اور ایک مال وہ ہے کہ جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، جو اس نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، جو بھیج دیا وہ اس کو فائدہ دے گا، اور جو پیچھے چھوڑا ہے اس میں اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے کہ زکوٰۃ کی کئی قسمیں ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے دوستو زکوٰۃ کے مسائل میں سے یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہونا، یعنی جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یا نصاب نامی ہونا، نصاب اس کے قبضے میں ہونا، یعنی جس مال کی وہ زکوٰۃ نکال رہا وہ قبضے میں ہونا، نصاب اس کی حاجت اصلیہ یعنی جو روز مرہ کی جو زندگی کے جو معاملات ہیں اس کے علاوہ نصاب اس کے پاس میں ہونا۔ ایسا نہیں کہ روز مرہ کے جو معاملات چلے وہی سارا اس کا نصاب ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نصاب دین سے فارغ ہونا، یعنی اگر اس کے اوپر قرض ہے، اس کے اوپر قرض ہے، قرض والے مانگ رہے ہیں تو وہ پہلے قرض ادا کرے، اور قرض ادا کرنے کے بعد اگر نصاب بچتا ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نکالے گا، نہیں نصاب بچتا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب یا فرض نہیں ہے۔ اور نصاب پر ایک سال گزر جانا، ایک سال پورا گزر جانا، ایسے نہیں کہ بیچ میں ہم زکوٰۃ نکال دیں، بیچ میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں مگر حساب لگا کر رکھیں کہ میں نے یار کسی ضرورت مند کو زکوٰۃ کے پیسے سے میں نے اس کی مدد کر دی تھی اور میں آگے جوڑ لیں، آگے جب اس کا سال پورا ہو تو اس میں جوڑ سکتا ہے۔ مگر جو شریعت کا جو حکم ہے وہ پورے سال کو کرے کہ جب سال پورا گزر گیا تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ اچھا، کسی کے پاس حرام مال ہے،
یعنی کوئی سود کا بزنس کر رہا ہے، جیسے آج کل عام بات ہے مسلمانوں کے اندر تو زیادہ رواج ہو گیا بڈی لینے کا، بیاج لینے کا، اور بیاج لینے کے بعد وہ جو بیاج کا دھندا کر رہے ہیں تو پھر وہ 10,000 15,000 کی رسید بھی کٹواتے ہیں مسجد والوں کو کہ یہ مال ہمارا حلالی ہو جائے، ہے نا؟ ہوتا نہیں ہوتا؟ یا مدرسے والے گئے تو اس میں مطلب یہ کہ لاؤ بھائی رسید کٹوا دو 25,000 روپے کی، 25,000 کی رسید کٹوانے کے بعد میں اس کے پاس 1 کروڑ کا جو حرام مال ہے وہ حلال کا ہو جائے گا۔ اس کے پاس اللہ سرکار سیدھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک حدیث پاک اپنے فتویٰ رضویہ شریف میں نقل فرمائی ہے، فرماتے کہ جس کے پاس کل مال حرام کا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ دے بھی دے گا تو اس کی زکوٰۃ وہ کسی کام کی نہیں۔ وہ زکوٰۃ اگر دے بھی دیتا ہے، حرام مال سے پیسہ دے بھی دیتا، اللہ کی راہ میں دے بھی دیتا ہے، اور یا مسجد مدرسے میں دے بھی دیتا ہے، یا کسی غریب کی مدد بھی کر دیتا ہے، تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ ایسا سمجھیے، تصور ایسا کیجئے کہ جیسے کسی کے کپڑے پاک کپڑے تھے اور پاک کپڑوں کو کسی نے پیشاب میں وہ دھوئے، اور دھونے کے بعد پھر یہ تصور کرے کہ یہ پاک ہو جائے، تو پیشاب میں کپڑا دھونے کے بعد پاک ہو سکتا ہے؟ بولیے، کپڑا کب پاک ہوگا؟ کپڑا کب پاک ہوگا؟ پانی سے جب دھلے گا وہ کپڑا تو تبھی تو پاک ہوگا۔ پانی میں اللہ نے ایک ایسی طاقت رکھی ہے کہ بڑی سے بڑی ناپاکی کو بھی پانی پاک کر دیتا ہے، اور پیشاب سے کبھی کسی کا کپڑا پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو جو حرام کی مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور تصور کرتے کہ اس میں ہمیں اجر و ثواب مل جائے، اس میں اجر و ثواب مل جائے، یا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تو گویا ایسی ہی ہے کہ جیسے اس نے پیشاب میں اپنے کپڑے دھونے کے بعد اس سے نماز پڑھ رہا ہے اور تصور کر رہا ہے کہ میری نماز قبول ہو جائے گی، میری نماز قبول ہو جائے گی۔ تو جسم پر اگر ناپاک کپڑا پہن کر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی حرام مال سے اگر زکوٰۃ دی، فطرہ دیا، صدقہ دیا، راہ اللہ میں کچھ بھی دیا، اس کا قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ حرام مال سے چھٹکارا نہیں پائے، جب تک حرام مال سے چھٹکارا نہیں پا رہے۔ سرکار سیدھی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے دے اور پھر یہ تصور کرے یہ مال پاک ہو جائے گا، جس کا 39 حصے ناپاک ہے تو وہ پاک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہیں یہ چاہیے جو بیاج کا کام کرتے ہیں یا جو بیاج کا دھندا کر رہے ہیں، جو سود لے رہے ہیں، تبھی اس صورت میں معاف ہو سکتا ہے کہ جن سے انہوں نے بیاج لیا ہے ان کو واپس پہنچائیں، انہیں واپس پہنچائیں، وہ جن سے وہ بیاج لے رہے ہیں، اور لینے کے بعد پہنچانے کے بعد ان سے معافی بھی مانگی جائے، تب اللہ کی بارگاہ امید ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ یوں ہی نہیں ہے شریعت کا کہ تم جس کا دل کرے اس کا خون پیتے رہو اور چلتا رہے گا، شریعت نے آزاد کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے پیارے۔ تو حلال کمائی سے ہی اللہ کی بارگاہ میں دیا جاتا وہ قبول ہوتا، وہ چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مصطفیٰ میں فرمایا، میں نے پڑھا، آقا فرماتے ہیں کہ 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ کہ سبحان اللہ، 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیسے کہ کسی کا 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ جائے؟ تصور میں بات آ رہی ہے؟ بولیے، تصور میں بات نہیں آنی نا؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے پاس 2 لاکھ درہم تھے، اس نے 1 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیے، 1 لاکھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیے، باقی کتنے بچ گئے اس کے پاس؟ 1 لاکھ بچ گئے۔ اور آقا فرماتے ایک شخص کے پاس 2 ہی درہم تھے، 1 اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، اب اس کے پاس کیا بچا؟ 1 ہی بچا۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس کا 1 درہم اس 1 لاکھ سے بڑھ گیا، اس کا 1 درہم اس کے 1 لاکھ سے بڑھ گیا، کیونکہ اس نے اپنا 2 درہم میں سے بھی اپنا خرچہ کم کر کے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ تو آقا فرماتے اس کا 1 درہم جو ہے وہ اس کے یعنی 1 لاکھ سے بڑھ گیا۔ تو جو حاجت اصلیہ جو ہے نا، جیسے آج کے دور میں ہماری ضرورت کے لیے موبائل ہے، تو یہ موبائل ہماری ضرورت کا سامان ہے۔ ہمیں موٹر سائیکل ہے ہمارے لیے، یہ موٹر سائیکل ہماری ضرورت کا سامان ہے۔ 4 ویلر گاڑی ہے، یہ ہماری ضرورت کا سامان ہے، ہمارے لیے گھر رہنے کے لیے، یہ ہماری ضرورت کے لیے۔ اسی طرح سے جو بھی ہمارے گھر کے سامان جو ہماری ضرورت میں لگتے ہیں،
یا کوئی انسان کمپیوٹر سے کام کرتا ہے، اس سے کتابت کرتا ہے، یا جو انسان کا مطلب یہ کہ پڑھنے والا ہے اور اس کی جو بکیں ہیں، کتابیں ہیں، اس سے وہ فائدہ اٹھاتا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے مطلب یہ ہے کہ حاجت اصلیہ میں آتی ہے۔ کیا ہے؟ حاجت اصلیہ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کے پاس سامان ہے، یا سونا ہے، یا پلوٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں گھر میں رہ رہا ہوں، اپنے پاس ایک گھر موجود ہے، اب ایک پلوٹ ہم نے لے کر ڈال دیا کہ یار اس کا اچھی رقم آئے گی تو ہم اس کو فروخت کر دیں گے، اس کی اچھی رقم آئے گی تو فروخت کر دیں گے، تو اب اس پلاٹ کی رقم جو ہے اس کو پر زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ یا مثال کے طور پر میرے پاس دکان ہے، میں اپنی دکان میں رہ رہا ہوں، ایک دکان اور میں نے لے لی کہ یار اس دکان سے جو کرایہ آئے گا اس سے میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا یا بچوں کو فائدہ پہنچے گا اس سے، تو پھر اس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یعنی جو اپنی ضرورت کے علاوہ اگر اشترا کوئی بھی چیز ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ اشترا کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ وہی ہے کہ یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے نکالنے، کوئی زیادہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر ہم تصور کریں تو۔ یوں تو اگر ہم سال بھر کا تصور اگر کریں تو اس سے زیادہ ہم خرچ کر دیتے، اس سے زیادہ خرچ کر دیتے، مگر جب نیت نہیں ہے تو اس کا پھر فائدہ نہیں ملنے والا۔ دوستو، یہ کل کو انشاءاللہ میں مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے تعلق سے باتیں بتاؤں گا۔ ایک بات مطلب یہ ہے کہ یہ گانٹھ باندھ لینا کہ جیسے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ بھئی جتنا میرے پاس مال ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو بعد میں بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنا ہمارے اوپر اگر فرض ہے، ہم صاحب نصاب ہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ نکالنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا کہ زکوٰۃ نکالیں۔ ایسے ہی اس زکوٰۃ کے پیسے کو صحیح حقدار تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ سن ہماری بات، اس پیسے کو صحیح حقدار تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہم نے جو زکوٰۃ دی ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں تھا اور ہم نے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں۔ وہ سر کہتے ہیں یار میں نے تو اللہ کے نام پہ دے دیا، ہوتا نہیں ہوتا یہ کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ دے دیا، نہیں۔ زکوٰۃ جب جس کو بھی دو آپ تحقیق کر کے دو کہ وہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، تحقیق کر کے دو۔ پیسہ دے رہو نہیں، تم زکوٰۃ کا پیسہ دے رہو، فرض آپ مطلب یہ کہ آپ فرض سے بری ہو رہے ہو، فرض جو آپ کے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول نے جو فرض کیا ہے اس فرض سے آپ بری ہو رہے ہو، تو اٹھا کر کسی کو بھی دے دو گے تو ہو جائے گا۔ یا مثال کے طور پر ابھی ہم تو نے نماز عشاء کی پڑھی ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی؟ بولیے، کسی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی؟ بھئی نماز اسی کے پیچھے ہوگی جو ہم سے افضل ہوگے، جو ہم سے بہتر ہوگے، اسی کے پیچھے نماز ہوگی۔ اگر کوئی کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا تو پھر کہ نماز ایسے تھوڑی ہو جائے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہر کسی کو دینے سے ادا نہیں ہوتی ہے جب تک وہ اس کا مستحق نہ ہو، جب تک اس کا مستحق نہ ہو۔ جو رمضان میں آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ میری اس کو شادی کرنی ہے اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور میری بیٹی کا یہ ہو گیا، فلانا ڈن کا ہو گیا، اس میں سے 90% جو ہوتے ہیں فروٹی لوگ ہوتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں، لو 500 روپے کی زکوٰۃ کاٹ دو، رسید کاٹ دو، ہوتا نہیں ہوتا۔ تو خدا را جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو تو تحقیق کر کے دو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، ورنہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جب نہیں ہوگی تو آپ گناہ گار رہیں گے۔ پیسہ بھی چلا گیا، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی تو گناہ گار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پر ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی اور نماز ہوئی بھی نہیں، تو بتائیے گناہ گار ہوئے نہیں ہوئے؟ یعنی فرض سے ہمیں چھٹکارا ہی نہیں مل پایا۔ تو آپ جس سے بھی زکوٰۃ دو، رمضان میں زکوٰۃ دو، رمضان کے بعد زکوٰۃ دو، اپنی بستی میں زکوٰۃ دو یا اپنی بستی کے باہر زکوٰۃ دو، جہاں بھی زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کا پیسہ دو، للہ آپ دے رہے ہو، للہ کسی کا آپ مدد کرو، 100 روپے کی، 1000 روپے کی، 5000 کی، جو بھی مدد کرو، اس میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا، اس میں کوئی تحقیق کی نہیں ضرورت ہے۔ کوئی للہ آپ کسی کی مدد کریں تو للہ مدد کرنے میں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام پہ آپ نے نکال کے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کسی کی بھی آپ للہ مدد کر سکتے ہیں، مگر جہاں زکوٰۃ کا معاملہ آ جائے تو تحقیق کرو کہ یہ اس کا مستحق ہے یا نہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ مسئلہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ للہ آپ دے رہے تو کسی کو بھی آپ جتنا دل کرے اتنا دے دو،
جتنا پیسہ آپ کے پاس جتنا دل کرے اتنا دے دو، اس کی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اللہ کے نام پہ دے دیا، بات ختم ہے۔ مگر جب زکوٰۃ دو تو تحقیق کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک مولا جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پر ہم